الحمد لله الذي خلق الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيد الخلق والأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك فقال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. مل کے پڑھیے: زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. چنیا چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، کل اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے
بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ حمد و صلوات کے بعد سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کا کروڑہا کرم ہے کہ جس مالک نے، جس پروردگار عالم نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہاں جمع ہو کر اللہ اس کے رسول کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور ہم پر ایک مرتبہ مالک نے پھر کرم کیا کہ ہم ایک مرتبہ پھر اس عظیم دن میں، جمعۃ المبارک کی اس مقدس گھڑی میں جمع ہو کر اس کی عبادت کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور اس وقت ان لمحات میں اللہ اس کے رسول کا ذکر کرنے کے بعد مالک کائنات کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر مالک کائنات کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں گے۔ مالک کی بارگاہ میں دعا ہے، مالک ہمارے گناہوں کی بخشش فرما، آئندہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، خاص کر اہل محلہ سے التجا ہے کہ وہ جلد از جلد مسجد شریف میں پہنچیں، چونکہ آج حضور سید عالم کے لخت جگر، نور نظر حضور سید صالح شاہ بخاری علیہ رحمہ کا عرس مبارک کی یہ تیسری نشست بھی ہے، تو لہذا جلد از جلد مسجد میں تشریف لے آئیں اور نماز بھی پڑھیں، اور حضور سید صالح شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے عرس مقدس میں حاضری دے کر فیوز و برکات بھی حاصل کریں۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ آج میں آپ کو صوفیاء کرام کا ایک رنگ بتانا چاہ رہا ہوں کہ صوفیاء کرام، صوفی کسے کہتے ہیں، صوفی کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ صوفی وہ ہوتا ہے کہ بڑا شریف ہو، کسی سے بات ہی نہیں کرے، جو کچھ کہتا رہے، لوگ اس سے زمانہ جو کچھ کرتا رہے وہ بس خاموش رہے، وہ کسی کو کچھ نہ کہے، بس وہ صوفی ہوتا ہے۔ نہیں، صوفی اس چیز کا نام نہیں ہے۔ صوفی کس کو کہتے ہیں؟ آج ہم اللہ اس کے رسول کا بھی ذکر کریں گے، اللہ اور اس کے رسول سے جنہوں نے سچی محبت کی، جنہوں نے حضور سے عشق کیا، مختصر وقت میں ایک دو بات ان کی بھی کریں گے، اور اللہ اس کے رسول کے چاہنے والے اولیاء کرام کی بھی بات کریں گے کہ صوفی کس کو کہتے ہیں۔ آپ محبت سے کہیں تو پھر قرآن پاک پڑھیں۔ مالک کائنات پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق تمہارے لیے بہترین نمونہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رکھ دیا گیا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کی زندگی حیات طیبہ کے اندر آپ کی پوری سیرت کو اٹھا کر دیکھ لو۔ مالک کائنات فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق لوگوں ہم نے جناب والا بہترین نمونہ اپنے محبوب کی زندگی میں رکھ دیا ہے۔ میرے محبوب کی زندگی کے پڑھتے چلے جاؤ، اگر
अगर कलमा पढ़ लिया है तो फिर मेरे महबूब की ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना पड़ेगी, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना पड़ेगी। ना ऐसा नहीं होगा कि बल्कि अगर कोई ये कहे कि जी मैं तो एक सुन्नत पर अमल करता हूँ लिहाजा मैं सुन्नत पर चल रहा हूँ, ठीक है वो सुन्नत पर तो चल रहा है लेकिन उसवा हसना पे अमल नहीं कर रहा। पूरे मुकम्मल उसवा हसना पर अमल क्या होगा? मेरे महबूब की हर सुन्नत पर भी अदा करनी पड़ेगी, मेरे महबूब की हर सुन्नत पर अमल भी करना पड़ेगा। मालिक कायनात तेरे महबूब की सुन्नत क्या है? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ये क्या चीज़ है? मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत क्या है? मेरे महबूब का तरीका क्या है? सुन्नत का माना तरीका भी होता है, सुन्नत का मतलब तरीका भी होता है, रास्ता भी होता है। यूं के मालिक कायनात फरमा रहा है उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की ज़िंदगी तुम्हारे लिए, तुम्हारी ज़िंदगी गुजारने के लिए बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन नक्शा है कि उस पर बस चलते रहो, इधर उधर ना जाओ तो भी तुम सीधे जन्नत में पहुंच जाओगे। फिर मेरे महबूब का रास्ता सीधा जन्नत का रास्ता है। फिर उस पर सहाबा इकराम ने अमल करके दिखाया, सहाबा इकराम अमल करके दिखाया। ऐ परवरदिगार आलम तेरे महबूब का उस्वा हसना क्या है? सहाबा इकराम से पूछते हैं आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नक्शे कदम, मेरे महबूब की सुन्नत क्या है? मेरे महबूब का तरीका क्या है? उस्वा हसना क्या है? ईमान वालों, आज हम अगर अपने अंदर देखें कि हम हुजूर की सुन्नतों से इतनी मोहब्बत करते हैं, हम हुजूर से जनाब वाला इतनी मोहब्बत करते हैं, कोई जनाब वाला आपसे कहे कि मौलाना ये दाढ़ी क्यों रखी हुई है, ये दाढ़ी आप कहोगे ये तो जो लड़ पड़ोगे हुजूर की सुन्नत है। कोई आपकी दाढ़ी की तौहीन करे आप उसके गिरबान से लग जाओगे कि जनाब वाला हुजूर की सुन्नत की तौहीन कर रहा है, हुजूर की सुन्नत को जुठला रहा है। अगर कोई आपको जनाब वाला इशा के बाद की सुन्नतों के बारे में कहे कि जनाब बस फर्ज पढ़ लिया अब चल दो ना, ये अब दोबारा ये इतनी रकातें क्यों पढ़ रहे हो, आप लड़ पड़ोगे, आप कहोगे ना ना जी ये तो मेरे हुजूर की सुन्नत है, तुम्हें पता नहीं है मेरे सरकार की सुन्नत है। अगर आप जनाब वाला आपको आपकी कोई पगड़ी को हाथ डाले, आपकी कोई पगड़ी उछालने की कोशिश करे, कोई पगड़ी का मजाक इमामे का मजाक उड़ा दे, आपकी दस्तार का मजाक उड़ाने लगे, आप कहोगे बड़ा बदबख्त है, ये तो जनाब वाला हुजूर की सुन्नत का मजाक उड़ा रहा है, हुजूर की सुन्नत का जनाब वाला मजाक उड़ा रहा है, हुजूर की सुन्नत की तौहीन कर रहा है। ईमान वालों, अगर कोई मिसवाक की तौहीन करे तो तौहीन सुन्नत है, अगर हुजूर की किसी सुन्नत की तौहीन करे, किसी हुजूर की सुन्नत जनाब वाला कि का इनकार करे तो वो तौहीन कर रहा है। इसी तरह मेरे सरकार की सुन्नत सिर्फ दाढ़ी मुबारक नहीं, मेरे सरकार की सुन्नत सिर्फ तस्बीह पढ़ना नहीं, सरकार के सुन्नत जनाबे वाला सिर्फ मस्जिद नबी में बैठकर बस नमाजें पढ़ना नहीं है, मेरे सरकार के सुन्नत सिर्फ इमामा सजाना नहीं है, मेरे सरकार के सुन्नत में स्वाग करना फ़कत नहीं है, मेरे सरकार की सुन्नत जनाबे वाला सिर्फ नमाज के बाद की सुन्नत जो रकातें हैं अदा करना नहीं। अगर आपको जनाबे वाला कोई पूछे फजर के बाद आप ये सुन्नत क्यों पढ़ते हो, जनाबे वाला बस जल्दी जल्दी हैं 2 रकात नमाज फ़र्ज पढ़ दीजिए चल दीजिए, आप कहोगे ना ना मेरे सरकार ने फरमाया रकातुल फजर सुन्नतुम, मेरे सरकार फरमाते फजर की 2 रकात की सुन्नत जो है, जो दुनिया के अंदर जितनी दौलत है अल्लाह के राह पे कुर्बान करने से वो 2 सुन्नत बढ़कर है। मेरे सरकार की सुन्नत की अजमत यह है कि जो बंदा 2 रकात फजर की सुन्नत पढ़ता है, परवरदिगार आलम के महबूब फरमाते हैं, आप फरमाते हैं जिसने 2 रकात नमाज फजर पढ़ ली, 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़ ली, फजर के अंदर फजर की सुन्नत पढ़ ली, उसने यूं समझो कि उसने अल्लाह तबारक व तआला की ये बनाई हुई कायनात ज़मीन और आसमान के अंदर जितनी भी दौलत है अगर वो अल्लाह के राह पे खर्च कर दे ये कम है, मुस्तफ़ा की सुन्नत अदा करने वाला इससे बढ़कर ये सवाब बढ़कर है। फिर हम जनाबे वाला एक एक सुन्नत पर जब अमल करते हैं फिर हर सुन्नत पर देखना पड़ेगा, तभी तो उसवा हसना पे अमल होगा। मेरे महबूब की सुन्नत सिर्फ ये ना थी, मेरे महबूब की सुन्नत सिर्फ मुसल्ला है, मस्जिद नबवी शरीफ में
بیٹھ کر درس دینا نہ تھا، میرے محبوب کی سنت صرف یہ نہ تھی کہ مسجد نبوی کے مصلی پر امامت کرانا نہ، میرے محبوب کی سنت یہ نہ تھی کہ جناب والا صرف تسبیح پڑھتے رہیں، تسبیح پڑھتے رہیں، یہ نہیں، بلکہ جہاں میرے محبوب کی سنت یہ نماز کی جماعت کرانا بھی میرے سرکار کی سنت ہے، جہاں میرے سرکار کی سنت تسبیح پڑھنا بھی ہے، میرے سرکار کی سنت امامہ لگانا بھی ہے، میرے سرکار کی سنت داڑھی سجانا بھی ہے، جہاں یہ سنتیں میرے مصطفیٰ کی ہیں، اگر یہاں کوئی چھوڑتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں یار جان دیکھو تو سے حضور کی سنت کا تارک گھوم رہا ہے، یہ داڑھی کٹواتا ہے، یہ حضور کی سنت کے جنا مذاق اڑا رہا ہے، یہ داڑھی پر ڈیزائن بناتا ہے، یہ حضور کی سنت کی مذاق اڑا رہا ہے۔ ایمان والو، جس طرح ان سنتوں پر غصہ آتا ہے ویسے ہم بتاتے ہیں سرکار کی حدیث پاک ہے کہ جس نے ایک مفقود شدہ، اس نے جناب مفقود شدہ سنت کو جس نے زندہ کیا، اس کو دوبارہ شروع کیا، میرے سرکار فرماتے ہیں اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ اور مفقود شدہ سنت کو جو ادا کرے، دوبارہ ادا کرنا شروع کر دے، اس کو تو 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ لیکن میرے سرکار کی یہ ساری سنتوں کے ساتھ ساتھ میرے سرکار کی جہاد کرنا بھی سنت ہے، میرے سرکار کا جناب والا حکومت کرنا بھی سنت ہے، میرے سرکار کے صحابہ آج پوچھتے ہیں صوفی کسے کہتے ہیں، یہ تمام تر سنتیں اسوہ حسنہ کے اندر ہیں۔ ہم جب اسوہ حسنہ کی بات کرتے ہیں تو حضور کی ہر سنت اس میں، میرے سرکار کے ہر ادا اس میں آ جاتی ہے، وہ چاہے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھانا ہو، یا صحابہ کرام کو تبلیغ کرنا ہو، یا جناب والا جہاد میں جانا ہو، جنگوں میں لڑنا ہو، تلوار اٹھانا ہو، یہ تمام تر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صحابہ اکرام صوفی کسے کہتے ہیں؟ حضرت جناب والا داتا علی حجویری کشف المحجوب کے اندر فرماتے ہیں، کہاں فرماتے ہیں؟ کشف المحجوب۔ سنت صوفی کس کو کہتے ہیں؟ آپ کی توجہ ہے، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ وقت بہت کم ہے، انشاءاللہ عز و جل 2:30 بجے نماز جمعہ جماعت کھڑی ہو جائے گی، لہذا آپ کے پاس 15 سے 20 منٹ ہیں۔ اگر آپ کو ذوق رہا تو انشاءاللہ اس مختصر وقت میں ایک جھلک صوفیاء کرام کی بھی دیکھ لیں گے، حضور کے صحابہ کی بھی دیکھ لیں گے کہ صحابہ حضور سے عشق کیسے کرتے تھے۔ جی اگر ہم خاموش رہے کہ یار بس وقت گزر جائے گا، وقت گزر ہی جاتا ہے، تو پھر وقت گزر جائے گا، کوئی بات نہیں، محبت سے کہیں سبحان اللہ، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے پوچھا گیا کہ صوفی کس کو کہتے ہیں؟ آپ کشف المحجوب کے اندر فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا میرے مصطفیٰ کی امت میں جو صوفی ہے اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا کتنے بڑے صوفی ہیں، کتنے بڑے صوفی ہیں، اور اتنے بڑے صوفی ہیں کہ میرے سرکار نے اس صوفی کے لیے فرمایا کہ میری امت میں انبیاء کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد بشریت میں، انسانیت میں جس کا سب سے بڑھ کر مرتبہ ہے یہ صدیق اکبر کا ہے۔ نہیں، یہ کوئی شان کم ہے۔ اگر یہ بات کوئی اور کرتا، یہ بات کسی بڑے اقتدار میں بیٹھنے والا کوئی اور کرتا، حکومتی سطح پر ہوتی، تو لوگ اعتراض کر سکتے تھے کہ نہیں یار انہوں نے ایک چیز دیکھی یہاں تو نہیں دیکھا، ایک پہلو دیکھا دوسرا نہیں دیکھا۔ یہ وہ مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کو قرآن یہ کہتا ہے، قرآن کلام کس کا ہے؟ اترا کس پر ہے؟ قرآن میں ہے کیا؟ مصطفیٰ کی شان ہے، حضور کی ثنا خوانی کر رہا ہے قرآن۔ آپ کوئی بھی آیت اٹھا لو، ذکر کسی نبی کا ہو، لیکن وہ ذکر اس وقت تک پورا صادق ہو نہیں سکتا جب تک میرے مصطفیٰ کی شان کو ہر نبی کی شان اعلیٰ ہے۔ مالک نے ہر ایک نبی کو ان کو عظمتوں سے نوازا، ہر نبی اپنی شان میں یکتا ہے،
لیکن میرے مصطفیٰ تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ کوئی اور کہتا، یہ تو اس نے کہا ہے کہ جس کو قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ لوگوں، جب اس زمانے میں لوگوں نے باتیں کی میرے سرکار پر کہ یہ معاذ اللہ جادوگر ہے، اس کا کلام من گھڑت ہے، پھر مالک کائنات نے چیلنج بھی دیے کہ اگر میرا کلام ایسا ہے تو جاؤ، قیامت تک چیلنج ہے، صرف ایک زمانے تک نہیں، 1 سال 2 سال تک نہیں، قیامت تک چیلنج ہے۔ تم تو کیا تمہاری نسلیں آتی رہیں، ایک ایک کر کے نہیں، سب مل کر جتنے تمہارے دوست سے مل جاؤ، بس چھوٹی سی ایک صورت لے آؤ، ایک مثل صورت کی لے آؤ، تو پھر دیکھیں گے۔ اس خالق نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اوے میرے محبوب ایسے نہیں بات کرتے، میرے سرکار بات ایسے نہیں کرتے، بلکہ یہ تو وہی بولتے ہیں جو خالق کی منشا ہوتی ہے۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ اس مصطفیٰ نے، اس سرکار نے فرمایا کہ صدیق افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد اگر کسی کا مرتبہ اور مقام ہے تو میرے صدیق اکبر کو نہیں۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ کتنے بڑے صوفی ہیں۔ حضور سیدی داتا علی حجویری کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ سرکار کی امت میں، حضور کی پوری امت میں صوفی جو سب سے بڑا صوفی ہے اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اس کا کردار کیا ہے؟ اس صوفی کا کردار اور انداز زندگی کیا ہے؟ اس کی عبادت کا مرتبہ کیا ہے؟ آپ اگر محبت سے کہیں تو پھر شروع کریں۔ ایمان والو، وہ صوفی جو مدینے کی گلی میں ہے، جو مکہ کی گلیوں سے چلتے چلتے میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے ہیں، دشمن پیچھا کر رہے ہیں، لیکن وہ صوفی اتنا صوفی بڑا صوفی ہے، اتنا بڑا عاشق رسول ہے، اتنا اپنے محبوب سے محبت کرنے والا ہے کہ حضرت جناب والا سیدنا صدیق اکبر جب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو چلتے ہوئے دیکھتے ہیں، کبھی آگے چلے جاتے ہیں، اچانک پیچھے دوڑتے دوڑتے آ جاتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ میرے سرکار فرماتے ہیں ابو بکر یار، یہ کوئی چلنے کا طریقہ ہے، یہ کوئی چلنے کا انداز ہے، چل کیسے رہے ہو، یہ کس انداز سے چل رہے ہو؟ کبھی آگے دوڑ جاتے ہو، کبھی پیچھے دوڑ جاتے ہو، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ سیدنا صدیق اکبر کا عشق دیکھیے۔ آپ عرض کرتے ہیں لجپال مدینے والے میں کیا کروں، میرا عشق یہ تقاضا کرتا ہے، میرا عشق یہ مجھے کہتا ہے کہ ابو بکر تو آگے چل رہا ہے، کہیں دشمن سرکار کے پیچھے نہ آ جائے، کہیں دائیں بائیں نہ آ جائے۔ فرماتے ہیں جب بھی یہ خیال آتا ہے ابو بکر آگے چلا جاتا ہے، پیچھے چلا جاتا ہے، دائیں بائیں چلا جاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں وجہ کیا ہے؟ فرمائش کرتے ہیں لجپال ابو بکر کی خواہش یہ ہے کہ دشمن کا جدھر سے بھی تیر ہے پہلے ابو بکر کو لگے، پہلے تیرے اس غلام کو لگے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر یہ صوفی ہیں، خلوت میں میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، جلوت میں میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہیں۔ ایمان والو، صوفی عبادت گزار اتنا بڑا ہے کہ ہر وقت میرے مصطفیٰ کی قربت میں رہتا ہے۔ جناب والا صوفی گوشہ نشین ایسا ہے، 3 دن اور 3 راتیں جب کسی کو پتہ نہ تھا، ایک غار سور تھی، غار سور کے اندر 2 ذاتیں تھی، ایک ذات کو جناب محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، دوسری کو سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں۔ یہ آپ کی گوشہ نشینی زندگی جان آپ پر نشاور کر چکے تھے۔ جناب والا سیدنا صدیق اکبر عبادت گزارے سے ہیں۔ روایت میں آتا ہے جب آپ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نوافل کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تنہائی میں، فرماتے ہیں جناب والا جب آپ رکوع میں جاتے ہیں، پرندے آپ کی پیٹھ پر بیٹھ بیٹھ کر اڑ جاتے ہیں، ان
ان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے اندر جان بھی ہے یا بے جان۔ اور صوفی اتنا عبادت گزار ہے، ہر وقت مصطفیٰ کے ساتھ رہتا ہے، تو غوچہ نشین ایسا ہے 3 دن 3 راتیں سرکار کے ساتھ اکیلے رہے۔ جناب والا صوفی جناب والا حکمران ایسا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ صوفیوں کا کام کیا ہے سیاست میں، صوفیوں کا کام حکومت میں کیا کام ہے۔ ارے ان کا کام تو صرف تعویذ دینا ہے، ان کا کام تو بس مصلی پہ بیٹھ کر تسبیحاں پڑھنا ہے، بس جناب والا دم کرنا ہے۔ نانا صوفی اس کو نہیں کہتے، صوفی ہو تو صدیق اکبر جیسا، صوفی حاکم ایسا ہے۔ جب آپ کو خلافت ملی، خلافت کا اعلان ہو گیا، آپ وقت کے حکمران بن گئے، انصاف کے عادل بن چکے ہیں۔ آپ جناب اعلان کرنے کے بعد تجارت کا سامان اٹھاتے ہیں، تجارت کا سامان اٹھانے کے بعد صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اے امیر المومنین، اب آپ تو تاجر نہیں، آپ تو وقت کے حاکم ہو، آپ تو ہمارے جناب والا امیر ہو، آپ خلیفہ ہو، آپ کدھر چلے ہو؟ آپ فرماتے ہیں اے میرے حضور کے غلاموں، میں امیر ضرور ہوں لیکن اپنے بچوں کے لیے روزی کمانے تو جانا پڑے گا، روزی کمانے جا رہا ہوں میں، اپنی تجارت آپ عرض کرنے لگے نانا امیر المومنین، جب آپ ہمارے حاکم بن چکے ہیں آپ اپنی تنخواہ مقرر کر لیں، لہٰذا آپ چونکہ اس کام میں مصروف ہوں گے آپ اپنی تنخواہ، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر میری تنخواہ وہی ہوگی جو مدینے کے عام مزدور کی تنخواہ، جو مدینے کے، اچھا آپ میں سے کسی، تمام تقریباً مزدور طبقہ بیٹھا ہے، آپ میں سے کسی کی 12 لاکھ تنخواہ ہے؟ نہیں، کسی مزدور کی اگر ہو تو بتاؤ بھائی 12 لاکھ تنخواہ ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں دعویٰ بھی ریاست مدینہ کا ہے، اور حاکم کی تنخواہ 12 لاکھ ہے، مزدور کو 700 مل رہے ہیں، اس میں سے کچھ کرونے کی چھٹیاں نکل جاتی ہیں، کچھ دھرنے آ جاتے ہیں، کچھ دیگر معاملات آ جاتے ہیں، تو کہنا ریاست مدینہ بڑا آسان ہے، ریاست مدینہ پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ نہیں ایسا ہی ہے نا؟ ریاست مدینہ کا یہ نام لے کر اس طرح سے بیہودہ باتیں کرنا، حضور کی عزت اور ناموس پر حملہ ہو جائے خاموش رہنا، ریاست مدینہ میں یہ نہ تھا، بلکہ ختم نبوت سرکار کی عزت اور ناموس پر جب بات آئی نا، میرے سرکار کے وصال مبارک کو کچھ ہی دن ہوئے تھے، ابھی صحابہ اکرام میرے سرکار کے وفات، ظاہری وفات کے غم میں اپنے آپ کو سنبھالا نہ تھا، بہت سارے لوگ جو نئے نئے آئے تھے وہ ٹوٹ رہے تھے، ادھر اعلان ہو گیا جنگ یمامہ کا، جنگ یمامہ کا سیدنا صدیق اکبر اعلان کرتے ہیں، صحابہ اکرام نے عرض کی اے امیر المومنین آپ وقت کو تو دیکھیں، حالات دیکھیں، لوگ نئے نئے جو ہیں وہ ویسے بھی الگ ہو رہے ہیں، لوگوں پر خوف طاری ہوا ہے، آپ تھوڑے دن آرام کر لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، پہلا کام یہ ہوگا کہ حضور کی عزت پر کٹ کے مرنا ہے، ہمارے پلے کچھ رہے یا نہ رہے۔ پھر آپ نے اعلان فرما دیا وہ صحابہ جو بدر میں شامل ہوئے تھے، سب سے پہلی جنگ کیا تھی؟ بدر تھی، جو بدر میں شامل ہوئے تھے بوڑھے ہو چکے، اور وہ اب بدر کے جو صحابہ تھے وہ اور جنگوں میں جن کی عمریں زیادہ ہو چکی تھی کم جاتے تھے، جب تک لڑتے رہے، لیکن اس میں آپ نے فرمایا کہ وہ بدر کے صحابہ ہوں، کسی جنگ کے ہوں، تمام غازیوں کو جمع کر کے ان کو جانا پڑے گا۔ لوگوں نے عرض کی یا امیر المومنین آپ یہاں مدینے میں اکیلے رہیں گے؟
کم لوگ ہوں گے تو ہو سکتا ہے کوئی کافر آپ پر حملہ کر دے۔ آپ فرماتے میری جان کی پرواہ نہ کرو، تم چلے جاؤ، اگر میں اکیلا ہوں مجھے یہاں درندے جانور جنگلوں کے آ کے نوچ نوچ کر کھا جائیں تو میری پرواہ نہ کرنا، بس تم حضور کی عزت پہ کرتے رہنا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، لبیک یا لبیک 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 یا لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اچھا ایک بات سماعت فرما لیں، اللہ آپ کے جذبات کو سلامت رکھے، آپ کو مزید عشق رسول عطا فرمائے کہ جب سرکار کی ذات اقدس کا نعرہ ہو، یہ لبیک یا رسول اللہ ہو یا تاجدار ختم نبوت، یہ نعرہ ایسا ہے کہ اسی نعرے کو میرے سرکار کے صحابہ نے جنگ یمامہ میں لگایا تھا۔ کیا کیا تھا؟ آپ دیگر محفلوں میں چلے جائیں، نعرہ لگے گا، لیکن یہ نعرہ ایسا ہے کہ جب سرکار کی رسالت کا نعرہ آتا ہے تو حضور کے غلام جھوم اٹھتے ہیں۔ اس وقت میں یہ معاملہ تھا کہ چونکہ آگے جو تھے وہ بھی نعرہ تکبیر لگا رہے تھے، جو سامنے جنہوں نے ختم نبوت پہ حملہ کیا وہ بھی نعرہ تکبیر ہی لگا رہے تھے، اب صحابہ گئے تو یہ بھی نعرہ تکبیر لگا رہے تھے۔ اور پھر پوچھا گیا امیر المومنین سے، حضرت خالد بن ولید نے پوچھا امیر المومنین بتائیں ہم کہاں جائیں؟ اور سامنے جو کھڑا ہوا ہے دشمن وہ بھی نعرہ تکبیر لگا رہا ہے، ہم بھی نعرہ تکبیر، تو پتہ کیسے چلے گا حق پر کون ہے اور باطل کون ہے؟ آپ نے فرمایا اگر حق اور باطل کی پہچان کرنی ہے مسلمانوں تو میرے یار میرے مصطفیٰ کا نعرہ بلند کرو، نعرہ رسالت، جو یا رسول اللہ کہے گا سمجھو یہ حق پر ہے، یہ حق پر ہے۔ بزرگوں کو معافی ہے، اور جن حضرات کو ٹھنڈ لگتی ہے ان کو بھی معافی ہے، جن کو ختم نبوت آج تک سمجھ نہیں آئی ان کو بھی معافی ہے، کیونکہ وہ تو ان کو سمجھ ہی نہیں ہے نا۔ اگر جن کو آئیے تو وہ بلند آواز سے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ لگائیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ صدیق اکبر کیا ہیں؟ خلیفہ، تنخواہ عام مزدور کے برابر۔ جب آپ سے پوچھا گیا حضور اگر اخراجات آپ کے بڑھ جائیں تو پھر تو آپ کی تنخواہ تھوڑی بڑھا دی جائے نا، آپ نے فرمایا نہیں، پہلے مدینے کے مزدوروں کی تنخواہ بڑھائیں گے، جتنی ان کی بڑھے گی پھر اس خلیفے کی بھی بڑھے گی۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں امیر المومنین، آپ نے پہلا خطبہ دیا فرمایا میں امیر المومنین ہوں، میں خلیفہ بن چکا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر میں حق پر رہوں، میں حق پر رہوں، میرے ساتھ کھڑے رہنا، اگر مجھ سے کوئی غلط بات ادا ہو جائے، حالانکہ آپ محفوظ تھے، آپ حضور کے جانشین تھے اور ساری زندگی سرکار کے ساتھ گزاری تھی، لیکن یہ آپ کی عاجزی تھی، آنے والی امت میں مصطفیٰ کو پیغام تھا، فرمایا اگر میں حق پر جب تک رہوں میرے ساتھ کھڑے ہونا، جو بات مجھ سے حق کے خلاف نکلے پھر تم ہی سے کھڑے ہو کر میری خلاف مخالفت کر دو، مخالفت کر دینی ہے۔ آج اگر اس زمانے میں وہاں سے لے کر قیامت تک ہر پیر صاحب، ہر مولوی صاحب کو یہ پیغام تھا، ہر حضور کے عاشق کو یہ پیغام تھا کہ جب تک علماء حق بیان کرتے رہیں، جو بات حق ہو اس کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، جو پیر صاحب حق بات بیان کریں اس کی تائید کرنی ہے، اگر ان سے کوئی غلط بات ہو فعلاً زبانی طور پر اگر کوئی غلط بات اس کی تائید نہیں کرنی، اب نہیں رکنا کہ نہیں چونکہ پیر صاحب ہے نا وہ بات بھی تو اس نے بتائی تھی، نہیں،
اور مولوی صاحب ہے نا، چونکہ اس نے بتایا ہے، میں پچھلے دفعہ بھی مثال دے چکا ہوں کہ اگر ایک اسٹیج کے اوپر علماء بیٹھے ہوں، دانشور بیٹھے ہوں، اس میں سے کچھ خواتین ہوں، وہ بے پردہ ہو کر بیٹھی ہوں، وہ اگر دین کا مسئلہ، بیٹا یہ رات والا مسئلہ ہے، محبت سے کہیں سبحان اللہ، حق بات بیان کرتے ہیں۔ اب وہ وہاں بیٹھے ہیں، اگر کوئی بے پردہ عورت بیٹھ کر وہاں ان کے سامنے بیٹھی ہے، کتنا بڑا مولوی ہو، کتنا بڑا مفتی ہو، کتنا بڑا پیر ہو، تو اس کو یہ اس کا عمل دیکھ کر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اب چونکہ بے پردگی، پردہ ہٹانا جائز ہے، نہیں، شریعت میں ناجائز ہے۔ وہ صاحب جو بیٹھے ہیں نا، وہ شریعت کی مخالفت وہاں کی ہے، اس نے وہ غلط کیا ہے، تو اس غلط کو غلط کہیں گے، کہیں گے نا۔ جو حق بات کرے، علماء میں ہو، پیران نظام میں ہو، ان کے ساتھ چلنا ہے، مسجد میں بیٹھ کے یا باہر بھی۔ ٹائم کم ہے، بہرحال خلیفہ مسلمین، خلیفہ مومنین، آپ نے فرمایا کہ مجھ سے جو بات، جب تک میں حق پر رہوں میرے ساتھ رہنا، اگر میں حق سے الگ ہو جاؤں، اللہ نہ کرے، تو فرمایا پھر میری تائید نہیں کرنا ہے، پھر تم نے حق کے ساتھ چلنا ہے، تم نے حق کے ساتھ چلنا۔ امیر المومنین خلیفہ مسلمین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خلیفہ بن گئے، آپ کے روزانہ بیت المال سے اپنے آپ کی اخراجات، کھانے پینے کی جناب والا چیزیں آتی ہیں۔ ایک دن آپ نے خواہش کیا، آپ نے پوچھا اپنے بیگم صاحبہ سے، بیگم صاحبہ کیا کچھ میٹھے کے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے؟ میٹھا کھانے کے لیے، کچھ حلوہ کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے؟ آپ نے عرض کیا، آپ کے بیگم صاحبہ نے، آپ عرض کرتی ہیں امیر المومنین، جتنا ہمارے پاس راشن آتا ہے بھلا اس سے کچھ بچتا بھی نہیں، اس سے بھی کوئی اور چیز بن سکتی ہے۔ آپ نے یہ خاموش ہو گئے۔ ایک مہینہ گزرنے کے بعد آپ نے حلوہ پیش کیا، حلوہ جب پیش کیا، سامنے رکھا، اب خلیفۃ المسلمین نے جناب والا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع نہیں کر دیا۔ آپ نے پوچھا، اچھا بیگم صاحبہ، آپ تو کہہ رہی تھی جو ہمارے پاس راشن آتا ہے اس میں کھانا بڑی مشکل سے ہوتا ہے، یہ حلوہ کہاں سے آیا ہے؟ آپ عرض کرنے لگے، لجپال امیر المومنین معاف کرنا، فرمایا جو روزانہ کا راشن آتا تھا میں ایک ایک مٹھی اس سے آٹے کی اٹھا کے الگ رکھتی تھی، جب ایک مہینہ پورا ہوا تو اتنا مال ہو گیا، اتنا آٹا جمع ہو گیا، میں نے وہ بچوا کر حلوے میٹھے بنانے کی چیزیں خرید لی۔ امیر المومنین ایسا ہو، وقت کا حکمران ایسا ہو کہ وہ نے کہ ٹھیک ہے کرپشن کر لی تو کیا بات ہے، کیونکہ حکومت میں ہم پردے پالیں گے، حکومت میں ہم جناب والا کوئی بولے گا اس کو مروا دیں گے، کوئی نیب میں ہو یا جناب والا ججو میں ہو، ہم اس کا گلا گھونٹنا جانتے ہیں۔ نانا امیر المومنین بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے پہلے آپ کھڑے ہو گئے، سیدھا بیت المال میں گئے، وزیر خزانے سے پوچھا، اوے بتا تو صحیح، یہ جو تو مال دیتا ہے، آٹا دیتا ہے، میں تمہیں ایک بات بتانے آیا ہوں، روزانہ کے آٹے میں سے ایک مٹھی نکال لیا کر ہمارا گزارا ہو جاتا ہے، اس ایک مٹھی سے میرے مصطفیٰ کی امت کا بھلا ہو جائے گا۔ حکومت ہو نہیں، بولے نہیں، دعاؤں میں کر رہے ہیں التجائیں، مولا امیر المومنین جیسا حکمران عطا کر۔ دعا ہو گئی، خواہش کیا ہے؟ کھڑا اب کس کے ساتھ ہونا ہے؟ وہ تو ہے نا ہمارے، اچھا چاچا جو ادھر ہیں اس لیے ہم وہاں ہیں۔ دعا کریں امیر المومنین کے، ایسا حکمران، لیکن ساتھ کھڑے ہونے کی، ایسے کو ڈھونڈ نہیں رہے، ایسے حکمران کو ڈھونڈ نہیں رہے، دعاؤں میں التجائیں کر رہے ہیں۔ جیسے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم مریں تو مدینے کی ہوا ہو، ہر کسی کی دعا ہوتی ہے نا، آخر تقریباً دعا کے آخر میں ہوتی ہے، ہم مریں مدینے کی ہوا ہو، مٹی میری جو ہے اڑ کر مدینے میں چلی جائے۔ اوے ایمان والو، جائے گی مٹی، صرف مٹی نہیں جائے گی، کام ایسے کر جاؤ کہ مدینے والے ایسا کرم فرماتے ہیں، وہ رہتے تو وہاں ہیں لیکن تیری قبر کو مدینہ بنا جاتے ہیں۔
काम ऐसे करो, आमाल को सुधारो। तरीका बताया है ना, सिर्फ दुआओं पे ना रहो। हमारे आमाल, नमाज तो हम कुछ भी ना करें, पंजगाना नमाज ना हो, हमारे मोहल्ले की इतनी आबादी हो, लेकिन हमारी मस्जिद की सफ में 2 सफ़ें, एक सफ में 10 बंदे आते हैं, 2 सफ में ज़्यादा से ज़्यादा, तीसरी सफ में 3 बंदे आ जाएं, तो ये मदीने की मट्टी फिर ऐसे नहीं जाएगी यहाँ से उड़कर मदीने। कब्र मदीना उस वक्त बनेगी जब हम फराइज पर अमल करेंगे, नबी के हुक्म, नबी के फरमान पर अमल करेंगे, उस वक्त ये मामलात होंगे। फरमाया कि अगर एक मुट्ठी निकाल लिया करो मेरे राशन में से, अबू बकर के घर का चराग इस एक काम मुट्ठी से भी चल सकता है। ये हर रोज़ की एक मुट्ठी जो निकलेगी, फरमाया कम अज़ कम मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गरीब लोगों तक राशन ज़्यादा जाएगा। हुक्मरान ऐसा हुक्मरान ढूंढेंगे? नहीं ढूंढेंगे। वापस से कहें सुभान अल्लाह। हुजूर की इज्जत पर जो मर जाता है वो मरता नहीं है, वो उसी की ज़िंदगी वहीं से शुरू होती है, ज़िंदगी वहीं से शुरू होती है। और हुजूर के ग़ुलाम हुजूर पर मरने के लिए इल्तिजाएं कैसी करते थे। आज हम हैं ना, हम हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप बस आप ही हो, मैं भी शामिल हूँ, मैं भी इसमें शामिल हूँ। नारा लगाते हैं, क्या नारा होता है? गुलामी है, गुलामी है। वो मौत कौन सी है भाई, बताओ तो सही, मौत है कौन सी? किसको हम मौत कह रहे हैं? गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, और वो नारा भी हो तो फिर सहाबा वाला हो, एतकाद भी सहाबा वाला हो। जंग अहद आखिरी बात, जंग अहद मैदान सजा है जंग का। हजरत अबू तलहा अब्दुल्ला बिन जायश और हजरत साद बिन अबी वकास। मैं 2 मिनट में इंशाल्लाह बात खत्म कर दूंगा। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। आपकी तवज्जो, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आज मैं घड़ी को भी देख रहा हूँ, आज मैं घड़ी को भी देख रहा हूँ। इंशाल्लाह नमाज जुमा 2:30 बजे खड़ी हो जाएगी इंशाल्लाह ज़वजल। और आप अगर घड़ी की तरफ ना देखें, मेरी बात की तरफ तवज्जो करें, बल्कि ये मेरी बात नहीं है, हुजूर के उन आशिकान मुस्तफ़ा की बात है कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी तो निछावर कर ही रहे हैं, लेकिन इल्तिजा क्या कर रहे हैं कि हमारा गला तो काट दिया जाए, पर कैसे कटे, कैसे? मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। ईमान वालों, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जंग अहद का मैदान लगा हुआ है। हजरत अब्दुल्ला बिन जाश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप हजरत साद बिन अबी वकास से फरमाते हैं, ऐ साद बिन अबी वकास, साड पर ले जाते हैं, सामने मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरोज हैं, सरकार बैठे हैं। आप हजरत साद बिन वकास को हजरत अब्दुल्ला बिन जाश साइड पर ले जाते हैं। आप अर्ज करते हैं, ऐ साद, मेरे सरकार ने फरमाया जो जंग के मैदान में जो दुआ करेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी फौरन कबूल करेगा। हजरत साद फरमाते हैं, ओए कहना क्या चाहता है, बताना क्या चाहता है? आप फरमाते हैं, आज दुआ कर लेते, तू दुआ कर, मैं तेरे लिए आमीन कहता हूँ, फिर मैं दुआ करूंगा, तू मेरे लिए आमीन कहना। हजरत साद बिन अबी वकास दुआ कर रहे हैं, ऐ परवरदिगार आलम, आज हमें फतह अता फरमा, हम जहाँ से फाते होकर जाएं, हमारे पास बहुत सर माल गनीमत आ जाए, फिर हम मदीने के गुरबा में तकसीम कर दें। हम मौला करीम तेरी बारगाह में कामयाबी चाहते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन जाश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप फरमाते हैं आमीन। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन जाश दुआ करते हैं, आप दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम, तेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम का ये गुलाम आपसे इल्तिजा करता है, मालिक आज मैं यहाँ से बच कर नहीं जाऊँ, मेरे ऊपर मेरा दुश्मन गला मेरा काट दे, मौला फिर वो खामोश ना हो। मेरा दुश्मन जब मुझे काटे, काटने के बाद वो खामोश ना हो, फिर आकर मेरे कान काट दे, मेरे नाक काट दे, मेरी आंखें निकाल दे, मेरे हाथ मेरे पाँव काट दे। वजह क्या है? हजरत
سعد فرماتے ہیں آمین آمین فرمانے کے بعد پھر حضرت عبداللہ بن جاش فرماتے ہیں مولا یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے جب بروز قیامت محشر برپا ہو، جب عبداللہ بن جاش تیری بارگاہ میں حاضر ہو، نہ میری آنکھیں ہوں، نہ میرے کان ہوں، نہ میری زبان، نہ میرا ناک ہو، نہ میرے ہاتھ اور نہ میرے پاؤں ہوں، مولا پھر تو پوچھے اے میرے عبداللہ تیری آنکھیں کہاں گئی، تیرا ناک اور کان کہاں گئے، تیرے ہاتھ اور پاؤں کہاں گئے؟ میں عرض کروں پروردگار تو نے ساری نعمتیں عطا کی تھی، میرا ناک بھی تھا، میرے کان بھی تھے، میرے جناب والا ہاتھ بھی تھے، میرے ہاتھ اور پاؤں بھی تھے، مولا پوچھے گا پھر کہاں چلے گئے؟ عرض کروں گا مولا یہ ناک بھی تیرے یار پہ قربان کر کے آیا ہوں، یہ آنکھیں بھی تیرے یار پہ قربان کر کے آیا ہوں، یہ عبداللہ اپنی جان اور گردن بھی تیرے یار پہ قربان کر کے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ مولا جب میں پہنچوں تیری بارگاہ میں اور تو پوچھے مجھ سے اے عبداللہ بتا تیری آنکھیں کہاں ہیں، عبداللہ بتا تیرا ناک اور کان کہاں ہیں، عبداللہ تیرے ہاتھ اور پاؤں کہاں ہیں؟ عرض کرتے ہیں دعا کرتے ہیں مولا اس وقت میں جواب دوں مولا یہ آنکھ اور ناک کان سب کچھ ایک ایک کر کے تیرے یار کے قدموں میں نچھاور کر دی، تیرے یار کے قدموں میں نچھاور کر دی ہیں۔ دعا ہے مالک کائنات ہمیں بھی اسی طرح کا عشق عطا فرمائے، ہمیں بھی سچا حضور کا عاشق، حضور کا غلام بنائے، حضور کا وفادار بنائے۔ محبت سب کرتے ہیں، وفادار وفا کوئی کوئی کرتا ہے، دعا کیا کرو حضور کا وفادار بنائے۔ وفا اگر کی ہے اس دھرتی پر، زمانے میں تو بہت لوگوں نے کی ہے، تاریخ بڑی پڑی ہے، لیکن زمانہ قریب میں اگر کسی نے وفا کر کے دکھائی ہے تو اس کو غازی علم و دین شہید کہتے ہیں، اگر کسی نے وفا کر کے دکھائی ہے تو اس کو ممتاز حسین قادری کہتے ہیں۔ ایسی وفا نبھائی کہ پھندا دشمن پھندا گلے میں ڈال رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر ہو۔ دعا ہے مالک کائنات ہمیں اسی طرح عشق مصطفیٰ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا